ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے قرآن کریم نے سینکڑوں سال پہلے عورتوں کے حقوق پر جو گفتگو کی اور دنیا انسانیت کو مرد اور عورت کے درمیان مساوات کی جو تعلیم دی، اس پر کچھ اظہار خیال کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عورتوں نے دنیا انسانیت کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ، انقلاب آفریں تاریخ رقم کی، جس کی مثال نہ پہلے ملتی تھی اور نہ آج دور جدید میں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 1 میں یہ اعلان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے دنیا میں بے شمار مرد اور عورت پھیلا دیے۔ اے لوگو، ڈرو اللہ سے جس کا حوالہ دے کر تم رشتے ناتے اور قرابتیں آپس میں پیدا کرتے ہو۔ اے لوگو، یاد رکھو اللہ ہر چیز کا نگراں ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن نے بالکل صراحت کر دی کہ مرد اور عورت دونوں ایک جان سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے ان میں سے نہ کوئی برتر ہے نہ کوئی کمتر ہے، نہ مرد افضل ہے اور نہ عورت حقیر اور ذلیل ہے۔ دونوں کی اہمیت اور دونوں کا مقام و مرتبہ بالکل ایک ہے۔ قرآن دوسرے مذاہب کے اس خیال کی تائید نہیں کرتا کہ مرد کی بنسبت عورت کو ایک حقیر مادے سے پیدا کیا گیا ہے اور عورت کو کمتر درجہ اور طفیلی کا مقام دیا گیا ہے۔ عورت کے خلاف ایک اور بڑا زہر بھرا تصور ماضی میں موجود تھا اور جس کے اثرات آج بھی دنیا کے کلاسیکی ادب میں پائے جاتے ہیں کہ عورت یہ گناہ کی جڑ ہے، اس کا وجود شہوت کا سرچشمہ ہے۔ اس تصور کے مطابق مرد ہر گناہ سے محفوظ اور بری ہے، یہ عورت ہے جو مرد کو دعوت گناہ دیتی ہے اور لغزشوں اور کوتاہیوں کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ ان حضرات کے مطابق شیطان براہ راست مرد کو گمراہ نہیں کرتا، وہ پہلے عورت کو گمراہ کرتا ہے اور عورت کو واسطہ بنا کر پھر مرد کو صحیح راہ سے ہٹاتا ہے۔ عورت مرد کو دعوت گناہ دیتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں آدم کو شیطان نے ورغلایا تھا اور اس کے نتیجے میں پوری انسانیت جنت سے نکل کر اس دنیا میں بھیج دی گئی۔ یہ ایک جرم تھا جس کی سزا اللہ نے پوری دنیا انسانیت کو دی۔ قرآن کریم ان تمام نظریات کی تردید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سارے انسان ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے ہیں، ان سب کی اصل ایک ہے۔ پیدائشی طور پر نہ کوئی شریف ہے نہ کوئی رذیل ہے، نہ کوئی اونچی ذات کا ہے نہ نیچی ذات کا ہے، نہ کوئی برتر ہے نہ کوئی کمتر ہے، سارے انسان برابر ہیں۔ خاندان، قبیلہ، رنگ و نسل، ملک و قوم، یہ ساری چیزیں انسانوں کے درمیان تفریق پیدا نہیں کر سکتی۔ قرآن جب حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ شیطان نے حضرت حوا کو گمراہ کیا تھا اور حوا آدم کی گمراہی کا ذریعہ بنی تھیں۔ وہ تو ایک بالکل مختلف منظر پیش کرتا ہے۔ قرآن کے مطابق آدم اور حوا یہ دونوں برابر کی ذمہ دار شخصیت ہیں، دونوں یکساں حقوق اور یکساں احترام کے حامل شخصیت ہیں۔ شیطان نے
دونوں کو دھوکہ دیا اور دونوں شیطان کے دھوکے اور اغلاوٹ میں آ کر، اس کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے پھسلاوے میں آ کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ ان دونوں نے منع کیے ہوئے درخت کا پھل چکھا اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دونوں سے اللہ کی حفاظت اٹھا لی گئی اور ان کا پردہ کھول دیا گیا اور انہیں خود اپنے نفس کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ اپنی ستر پوشی کریں۔ جب ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو دونوں نے بغیر کسی تاخیر کے اللہ سے معافی مانگی، توبہ اور ندامت کی راہ دونوں نے اپنائی، اللہ کے حضور دونوں معافی کے خواستگار ہوئے، اللہ نے دونوں کی توبہ قبول کی اور انہیں معاف کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے خدائی منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے، اس سرزمین کو آباد کار بنانے کے لیے، اس سرزمین کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس سرزمین کو آباد کرنے کے لیے دونوں جنت سے اس سرزمین پر بھیجے گئے۔ دونوں نے مل کر اس کائنات کی بزم سجائی اور خدائی منصوبے میں رنگ بھرا۔ قرآن واضح لفظوں میں اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جو چیز تمہیں پسند لگے اسے کھاؤ اور پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی ہیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اس نے قسم کھا کر دونوں سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کریم نے اس جاہلانہ تصور کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکا کہ کسی عورت کو خدا کا قرب اور اس کی معیت اور اس کی رفاقت حاصل نہیں ہو سکتی، جیسا کہ دوسرے مذاہب میں یہ تصور عام تھا۔ قرآن نے اس سوچ اور اس فکر پر ضرب کاری لگائی کہ عورت ہونے کا مطلب آدھا شیطان ہونا ہے اور یہ کہ عورت برائی کی جڑ ہے یا شہوتوں کا سرچشمہ ہے۔ قرآن نے پوری قوت کے ساتھ دنیا انسانیت کو یہ باور کرایا کہ خدا کا قرب اور جنت میں داخلہ کسی صنف کی اجارہ نہیں ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر یہ حق حاصل ہے کہ نیک کام کر کے اللہ کی قربت حاصل کریں اور جنت میں داخل ہو سکیں۔ جنت میں داخلے کی بنیاد تو نیک عمل ہے، خواہ وہ کسی مرد نے کیا ہو یا کسی عورت نے۔ قرآن نے کہا سورہ النحل آیت 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو صاحب ایمان، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق ملیں گے۔ یہاں قرآن کریم نے اس غلط فہمی کو بھی رفع کر دیا
کہ جو لوگ اس دنیا میں نیکی، خدا ترسی، خدا خوفی اور صالح زندگی بسر کرتے ہیں وہ اس دنیا میں ناکام اور نامراد رہتے ہیں، انہیں تو صرف آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس دنیا میں جو بھی نیکی کی زندگی گزارتا ہے، ایمان کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی میں جدوجہد کرتا ہے، اسے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب اور کامران زندگی عطا کرتے ہیں۔ فاسقوں اور فاجروں کے مقابلے میں اسے زیادہ سکون نصیب ہوتا ہے، اسے زیادہ عزت و احترام حاصل ہوتا ہے، اطمینان قلب اور سکون قلب کی دولت سے وہ زیادہ ہمکنار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ بشارت سنائی دنیا انسانیت کو کہ مرد اور عورت ان میں سے جو بھی ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کرے گا اسے نہ صرف یہ کہ آخرت میں بلند مرتبہ حاصل ہوگا بلکہ دنیا میں بھی ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں، بیوی اور بیٹی کے روپ میں جو عزت و احترام بخشا اور اسے جو حقوق حاصل ہوئے اس نے معاشرے میں سماجی، سیاسی، معاشی اور مذہبی سطح پر عورت کو نہایت معتبر اور مستند قرار دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے فرائض یکساں ہیں۔ فرائض میں مرد اور عورت کے درمیان اختلافات ہیں، دونوں زندگی کے بازو اور شریک کار ہیں اور اس اعتبار سے دونوں کو یکساں حقوق اور اختیارات حاصل ہیں، لیکن جہاں تک حقوق اور فرائض کی تقسیم کا معاملہ ہے، فرائض مرد کے مختلف ہیں، عورت کے فرائض مختلف ہیں۔ مرد باہر کی دنیا میں جدوجہد کرتا ہے، کسب معاش کرتا ہے، سخت زندگی کی مصیبتوں کو اٹھاتا اور برداشت کرتا ہے۔ پورے خاندان کی معاشی کفالت کی ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ہے۔ عورت کا فریضہ یہ ہے کہ گھر میں سکون، ہر طرح کا بہتر ماحول، بچوں کی تعلیم و تربیت اور ایک ایسا ماحول پیدا کرے کہ جس سے بچوں کی صحیح تعلیم اور ان کی تربیت ہو سکے۔ فرائض کی اس تقسیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک برتر ہے اور دوسرا کمتر، کوئی ایک معزز ہے اور دوسرا ذلیل، بلکہ دونوں کے طبعی، جسمانی، نفسیاتی اور سائیکولوجیکل کچھ فطری عوامل ہیں، فیکٹرز ہیں، جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کے فرائض میں فرق کیا ہے۔ دونوں کے رجحانات، میلانات، ان کی قدرتی صلاحیتیں، ان کے جذبات و محرکات، ان کی استعداد اور ان کی فضیلت الگ الگ ہے۔ ہر جنس اپنے طریقے سے اپنے دائرے میں جدوجہد کرتی ہے اور معاشرے کی مجموعی فکری اور عملی ترقی میں برابر کی حصے دار بنتی ہے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں قرآن کریم نے مرد کو خاندان کی معاشی کفالت کی ذمہ داری کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور اسے خاندان کا نگراں اور اس کا قوام بنایا ہے۔ اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے سورہ نساء میں آیت 34، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں پر نگراں ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ورنہ قرآن مردوں اور عورتوں دونوں کو یکساں سمجھتا ہے، وہ دونوں کو بنی نوع انسان تسلیم کرتا ہے اور دونوں کو یکساں حقوق اور مراعات عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن اعلان کرتا ہے سورہ توبہ آیت 71 میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔
بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحمت کرتا ہے۔ بے شک اللہ غالب ہے، بہت حکیم اور دانا ہے۔ سورہ احزاب میں آیت 35 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بالیقین جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ دنیا کا خیال تھا کہ عورت بدی کی جڑ ہے، گناہ کی جڑ ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حدیث پاک میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے جسے اور بھی حدیث کی کتابوں میں جیسے ابن ماجہ اور دارمی وغیرہ میں بھی نقل کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اے لوگو تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں صراحت فرمائی، ترمذی شریف نے روایت کی ہے، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اسے نقل کیا ہے، فرمایا مومنوں میں سے مکمل اخلاق والے وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے تمام دنیاوی چیزوں میں عورت اور خوشبو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے دکھ پہنچاتا ہے وہ مجھے دکھ پہنچاتا ہے، اور جو اس کو نقصان پہنچاتا ہے وہ مجھے نقصان پہنچاتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کی سرگرمیوں کو امن اور سکون کی افزائش اور بچوں کی دینی تعلیم و تربیت اور علمی و فکری خدمات تک محدود نہیں رکھا۔ اسلام نے انہیں نہایت وسیع میدان فراہم کیا تاکہ عملی جد و جہد میں وہ بھی برابر شرکت کر سکیں۔ خواتین جس طرح شعر و ادب، علم و فن کے میدان میں ترقی کر سکتی ہیں، اسی طرح زراعت، تجارت اور دوسرے میدانوں میں، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی معاشرے کی ضروریات اور وقت کی پکار کے مطابق اپنا حصہ ادا کر سکتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ناظرین محترم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان تمام جنگوں میں نہ صرف یہ کہ ازواج مطہرات بلکہ عام مسلمان خواتین زخمیوں کی تیمارداری، ان کی مرہم پٹی کے لیے مسلسل اپنی خدمات پیش کرتی رہیں۔ بخاری شریف کی بہت مشہور روایت ہے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں۔ آپ اچانک اٹھ بیٹھے اور مسکرانے لگے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے آپ کی مسکراہٹ کی وجہ پوچھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے ان اعلیٰ مرتبہ لوگوں کو جو سمندر کے راستے جہاد میں شریک ہوں گے، اور ان کا انعام اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ جنت میں تخت پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوں گے۔ صحابیہ رسول حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا فرمائیں میرا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو۔ تھوڑی دیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جب آپ دوبارہ بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار تھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا نے اس خوشی کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام بھی ان میں شامل ہے۔ حضرت ام حرام نے جب دوبارہ درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرمائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہارا نام تو سابقون الاولون یعنی ان لوگوں میں شامل ہے جو اس میدان میں سب سے آگے جانے والے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الجہاد کی یہ مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث سے اسلام کا مزاج، اس کا ذوق، اس کا رجحان، اس کی فطرت اور اسلام کے رویے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی جہاد میں شرکت کی نہ صرف یہ کی دعوت دے رہے ہیں بلکہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، جبکہ ناظرین محترم آپ کو معلوم ہے کہ عورت پر جہاد میں شرکت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن خوش نصیب ہیں مسلمان خواتین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے لیے جہاد میں شرکت کی دعا کی اور اس کی بشارت سنائی، اور جہاد بھی ایسا جو سمندر پار کا جہاد تھا، جبکہ جہاد عورت پر فرض نہیں تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو اجتماعی سرگرمیوں سے بالکل الگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ جب بھی ضرورت پڑے اس کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، بشرطے کہ دین کے بنیادی اصولوں پر اس کی زد نہ پڑتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ حدیث کا درس دیتی تھیں، اور آپ کے درس میں، حلقہ درس میں مرد اور خواتین دونوں شریک ہوتے تھے۔ حضرت رفیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ نرسنگ کا کاروبار کرتی تھیں اور زخمیوں کا علاج کرنے کے لیے مردوں اور عورتوں کی تفریق نہیں کرتی تھیں، دونوں کا باقاعدہ علاج کرتی تھیں۔ علم کے میدان میں، شاعری کے میدان میں، سماجی خدمات کے میدان میں خواتین اسلام پر کوئی پابندی نہیں لگائی بلکہ ان کی ہمت افزائی کی۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔